अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाइस्ता यास्मीन है और आज हमने एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है। इस नशिस्त के पीछे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पाकिस्तान की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे UNFPA के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में सालाना 1.9% का इजाफा हो रहा है। और अगर हम उस तरह से देखें तो एक औरत जो है वो तकरीबन 3.6 बच्चे पैदा कर रही है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो 2050 में एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन पाकिस्तान की 310 मिलियन लोगों पर मबनी होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास वक्त के साथ साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वसाइल की कमी भी उस तरह से देखने में आ रही है। ऐसे हालात में हम किस तरह से इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ऐसे मैकेनिज्म जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हैं उसके ऊपर बात करना कितना ज़रूरी है? इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर नायला इसरार को, जिनसे हम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हम डॉक्टर नायला आपसे शुक्रिया कहते हैं और आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे देखने वालों के लिए अगर आप अपना डिटेल्ड तारुफ करा दें। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नाइला इसरार हूँ. आई एम अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट विद आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी. मैं फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक की हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हूँ तकरीबन वहाँ 13 साल, और मैंने 34 ईयर्स हो गए हैं मुझे वर्किंग एंड सर्विंग इन दिस ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट. आई हैव वर्कड इन द कम्युनिटी ऑल्सो. डिफरेंट हमने सर्वेस भी किए और कॉन्ट्रासेप्शन पे, जेंडर इक्वलिटी पे और जो डोमेस्टिक वायलेंस पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और है अभी तक. तो मैंने उस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है. एंड आई रिमेन्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद also. And currently I am working in my this private clinic, that is ABC clinic at G8 Markaz. बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर नायला, पाकिस्तान की आबादी जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि 1.97% के हिसाब से की शरह से उसमें इजाफा हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या अनासिर कार फरमाए हैं? देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हम बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई सिंपल सा छोटा सा एक वर्ड है, बट इट्स मतलब ये इतनी बड़ा ये क्राइसिस है, इतनी बड़ी ये चीज़ है और इतना बड़ा ये एक इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे कि जिसके बैड और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं उसको हम जज ही नहीं कर रहे और ये हम देख ही नहीं रहे कि ये कितना बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन है. हमारी पॉपुलेशन का जो एक बड़ा मेन फैक्टर है कि हम पिछले 30 सालों से, जब हम छोटे थे तो हमें पता था बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह के डिफरेंट मैसेजेस मीडिया पे चलते थे, लेकिन हमने वो छोड़ दिए हैं, बिल्कुल छोड़ दिए हैं. और मैं ख़ुद ये कहूँगी कि जितने कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिस्पॉन्सिबल लोग कॉन्ट्रासेप्शन पे एज अ गायनोकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, वही सिर्फ काम कर रहे हैं. पब्लिक के पास ना हमारा मैसेज है, हम सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक कॉन्ट्रासेप्शन दे रहे हैं, वो भी ज़बरदस्ती. हमारी कम्युनिटी इस चीज़ पे राज़ी ही नहीं है कि उसने कॉन्ट्रासेप्शन करना है. हम कॉन्ट्रासेप्शन अब कहते ही नहीं है. नाउ द स्लोगन इज़ जो एक है ना, मुनासिब वक्फ़ा बच्चों की पैदाइश में, लेकिन उसके लिए भी हमारे लोग राज़ी नहीं है. इस पे लोगों का अपना मेंटल जो एक थिंकिंग है, उन्होंने इस्लाम पे बहुत सारा अफेक्ट डाल दिया हुआ है. दूसरा ये है कि हेल्थ पे डाल दिया हुआ है. वो ये रिलेट करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन से एक फ़ीमेल की या एक कपल की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, जबकि ये इसके अपोजिट है. और हमारे मीडिया का बहुत रोल है, गवर्नमेंट का बहुत रोल है, जो कि काम तो कर रही है लेकिन मेरा ख्याल वो कम्युनिटी तक नहीं पहुंचता जिसका अफेक्ट हमें नज़र आता. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मेरा ख्याल अब हैंडल करना या वाइंड ऑफ मैनेज करना मेरा ख्याल इम्पॉसिबल. अच्छा, एज अ सोसाइटी हमारा इस इजाफे में क्या किरदार है? ये रूम है, अगर इसमें 10 लोगों की गुंजाइश है, आप इसमें 25 बिठा दें तो क्या होगा? ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना हवा मिलेगी, ना सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ना खाने को मिलेगा, ना पहनने को मिलेगा, ना बैठने को मिलेगा, सुकून भी नहीं मिलेगा. दिस इज़ सेम थिंग हैपनिंग टू अस कि हमारी, आप नौजवान देखें, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो कि जॉबलेस हैं, एजुकेशन का किसी को समझ नहीं आ रहा. और इतनी इस और ये अब जो मीडिया का एक ओपन एक तूफ़ान मच गया हुआ है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू एवरीवन. उनको सेंस नहीं है कि उन्होंने कैसे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कभी कोई बात नहीं हुई.
سیکچول ایجوکیشن پہ کبھی کسی نے کسی کو نہیں سمجھایا. تو ہم نے اپنے ینگ لوگوں کو یا مینلی کمیونٹی کو ایک پھرنے ایک خراب ہونے کے لیے یا ایک ڈسٹرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہماری لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ بچے زیادہ ہوں گے تو یہ ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بنیں گے, اور ان کی نہ ہم نے ایجوکیشن سوچی, نہ ہم نے ان کی دیکھ بھال کا سوچا. ہم ان کو جو اب معاشرتی برائیاں ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کتنی زیادہ ہے. میرے خیال آپ سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا کہ ہر دوسرے دن کتنے بڑے بڑے ایک ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پھر انڈر دا کارپیٹ مطلب دب جاتے ہیں. تو یہی بیڈ افیکٹ ہے. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ مار دھاڑ, چوری, ہر چیز جو ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر نائلہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہماری خواتین کے پاس یہ اختیار ہے؟ کیونکہ میرے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اور جو ہم روز بروز ان موضوعات کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, ہماری بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے, ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ خواتین کے پاس جہاں وہ اپنی انفرادی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتی, وہاں تولیدی صحت کے حوالے سے بھی ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کب بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں. کیا وہ ذہنی طور پر بچے پیدا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں. اس حوالے سے ان معاملات میں ان کی say کو نہیں دیکھا جاتا. ڈیسائیڈنگ اتھارٹی نہیں ہے اپنی فیملی میں, وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی یا ان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, کس طرح پیدا کرنے ہیں, کتنے وقفے سے کرنے ہیں. کیونکہ سب کام دیکھنے والی تو ماں ہے, اس نے پالنے بھی ہیں, اس نے انہیں فیڈ بھی کرانا ہے, ان کی فردر نگہداشت بھی کرنی ہے. تو جو افیکٹو ممبرز آف دا فیملی ہیں جیسے ہسبینڈ ہے اور مدر ان لا یا کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ سب یہ ان کا بہت زیادہ رول ہے. اور اس میں خود خواتین کو بھی ایک انسیکیورٹیز ہیں. ان کو انسیکیورٹیز یہ ہیں کہ اگر وہ بچے پیدا نہیں کریں گی تو وہ مطلب کسی کام کی نہیں ہے اور بے ضرر ہیں, ان کو کمیونٹی سے, فیملی سے نکال دیا جائے گا. میں نے خود کئی ایسی خواتین ہیں جن کے کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے یوٹرس ریموو کرنا پڑ گیا. آپ یقین کریں کہ ان کے شوہروں نے انہیں گھروں سے نکال دیا, طلاق دے دی, کہ اب وہ اور بچے ہوتے ہوئے بھی تین بچے ہوتے ہوئے بھی کہ اب وہ یوز لیس ہیں, مطلب اس کا اور کوئی رول ہی نہیں ہے. وہ ماں ہے, وہ بیٹی ہے, وہ آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے. اس طرح تو آپ گھر سے اپنے اٹینڈنٹ کو نہیں نکالتے. لیکن یہ ایک بٹر فیکٹ ہے جو مطلب جس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے ہماری سوسائٹی. ڈاکٹر نائلہ, کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ خواتین کے لیے سیف کانٹرسیپشن کے طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی خواتین میں بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے, خاص کر کے جب ہم کانٹرسیپٹیو پلز کی بات کرتے ہیں تو اس سے جڑے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. خواتین کے اندر اس ابہام کو دور کیا جا سکے تو اس حوالے سے اگر آپ بتا سکیں کہ وہ کون سے ایسے کانٹرسیپشن ہیں جو وہ یوز کر سکتی ہیں. دیکھیں, یہ میں آپ کو بات بالکل کلیئرلی بتا دوں کہ اگر آپ سرچ بھی کریں, آپ لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی بھی کانٹراسیپٹیو میتھڈ سے کسی ماں کو نہ کینسر ہوتا ہے, نہ اس کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, نہ اس کو مرنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, خواتین کو ڈیتھ تک کے چانسز کس میں ہیں؟ پریگننسی میں. لیکن پریگننسی سے آج تک کوئی نہیں ڈراتا. جو بھی آپ کو ڈرائے گا آپ کو کانٹراسیپشن سے ڈرائے گا. اب کانٹراسیپشن سے ڈیتھ کہاں ہوتی ہے؟ جب وہ مس یوز ہوتا ہے, جب ماں جو بیک ڈور میں ابارشنز ہوتے ہیں. ہم نے ابارشن کو, انڈیوسڈ ابارشن کو میتھڈ آف کانٹراسیپشن کی طرح پروپیگیٹ کیا اور لیا ہوا ہے. ہماری خواتین, ہمارے فیملی ممبرز کانٹراسیپشن نہیں کرتے, لیکن جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو بیک ڈورز میں جا کے ابارشن ضرور کروا دیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دیم ابارشن اسلام کے بھی خلاف نہیں ہے, فلانا فتویٰ ہے, فلانا فتویٰ ہے. میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں. جو جان اللہ نے ڈال دی ہے وہ بڑھے گی ہی. تو آپ پہلے وقفہ کریں جس کے بارے میں اسلامی طور پہ میں اسلام کا کوئی چیز نہیں کہہ سکتی, میرا علم اس میں بہت محدود ہے. لیکن نبی پاک سے بھی جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا, منع نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ جس جان کو آنا ہوگا وہ آ جائے گا. تو یہ ایک فیلئر کی بات ہے کہ 100% کانٹراسیپشن نہیں ہوتی. دودھ پلانا ماؤں کو 2.25 سال جو ہے وہ میتھڈ آف کانٹراسیپشن تھا, ایبسولوٹ بریسٹ فیڈنگ. تو اس طرح سے جو یہ چیزیں, ان سے ہیلتھ ماں کی کبھی بھی خراب نہیں ہوتی بلکہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس کے وائٹامنز ریسٹور ہوتے ہیں, وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی, انیمیا نہیں ہوتا. لیکن یہ متس ہیں جو کہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں کہ میں موٹی ہو جاؤں گی,
صحت خراب ہو جائے گی اور کینسر ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں. تو اس میں بہت سارے IUCDs ہیں جو کہ بچے دانی میں رکھے جاتے ہیں. بازو میں راڈ آج کل بڑا ایزی ہے، اور گولیاں جو ہیں وہ مانے حمل جو گولیاں ریگولر کانٹرسیپٹیو پلز ہوتی ہیں، اور ان کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں. ان سے آپ کی آئرن لیول بھی ٹھیک ہوتا ہے، اوویرین کینسر سے مائیں بچ سکتی ہیں. تو ہم جب اس چیز کو زیادہ ماؤں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ میں بھی امید ہے یا دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس چیز کو سیکھیں اور پریکٹس کریں. اچھا، یہ جو ان ایکول رسپانسبلٹی آف یوزیج آف کانٹرسیپشن ہے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں، اس کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں کہ دونوں ہی میاں بیوی جو ہے اس فیملی پلاننگ کا پارٹ ہوں؟ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ دونوں اس طرح کے کانٹرسیپشن میتھڈز کو ایکسپلور کر سکیں جس میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، رادر کہ ایک صرف بیوی کے اوپر ہی اس کے رسپانسبلٹی جو ہے وہ عائد کر دی جائے. دیکھیں، جو ابھی پریکٹیکلی میری نالج کے مطابق جو کانٹرسیپٹیو میئرس ہماری سوسائٹی میں یوز ہو رہے ہیں، دے آر بینگ یوزڈ بائی دا میل ممبرس آف دا فیملی، جس میں کہ وڈرال میتھڈ اور کانڈومس کا یوز ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کو جتنا بھی یوز ہو رہا ہے وہ آپ یقین کریں 27-28% تک یہ دو میتھڈ یوز ہوتے ہیں. تیسرا جو لائگیشن پروسیس ہے میل کے لیے، وہ ایک پرماننٹ سٹرلائزیشن ہے. تو پرماننٹ سٹرلائزیشن پہ آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ میل کو نہ فیمیل کو. آپ ریورسیبل کانٹرسیپٹیو میتھڈز استعمال کریں جس میں کہ آپ ایک بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش میں مناسب وقفہ کریں. اب لوگ 4 سال میں 5 بچے پیدا کر لیتے ہیں. سیزیرینز ہوتے ہیں، اینڈ میں یوٹرس بھی ریموو ہو جاتے ہیں، کانٹرسیپشن ہو جاتی ہے، کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، مطلب اور کمپلیکیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو وہ خاتون پہ بہت زیادہ برا افیکٹ پڑتا ہے. لیکن اسی چیز کو اگر آپ 5 کی بجائے 10 سال میں 12 سال میں مناسب وقفے کے ساتھ استعمال کریں، ریورسیبل میتھڈز کو، اپنی صحت کا دھیان رکھیں. انیمیا ہم میں بہت زیادہ ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں. اور تھوڑا ہمیں اپنی سوسائٹی کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اگر میرے پاس 100 روپیہ ہے تو میں 3 بچوں میں ڈیوائڈ کروں گی تو وہ زیادہ حصہ آئے گا، اگر میں 6 میں کروں گی تو ان کا حصہ کم ہو جائے گا. تو یہ اشرف المخلوقات کے بچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں. تو ہمارا حق ہے ایز اے ماں باپ، ایز اے فیملی ممبر، کہ ہم ان کو جو بہترین دے سکتے ہیں وہ دیں، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے نے اس دنیا میں آنا ہے. فیملی یا کپل کی ہوگی تو وہ اس چیز کو زیادہ بہتر کر سکیں گے. بعض دفعہ خواتین جو ہیں، اب میں سوری، پتہ نہیں شاید یہ میری بات اچھی نہ ہو، لیکن کچھ خواتین کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت بیمار، یا ایک اٹینشن سیکنگ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتے ہیں نا، جس سے اگر وہ کانٹرسیپشن آپٹ کر لیں تو وہ ہمیشہ یہ بتائیں گی کہ اب ہم بیمار ہو گئے ہیں، اب ہماری صحت بھی خراب ہو گئی ہے. تو وہ پھر میل جو ایک ہسبینڈ ہے، اس کو بھی ظاہر یہ ہوگا کہ میں ایسا کام کیوں کروں کہ جس سے اس کی صحت ہی میری بیوی کی خراب ہو جائے. تو اس سے بیڈ ہیلتھ سے آپ اس کو ریلیٹ کرنا چھوڑ دیں، گڈ ہیلتھ سے اس کو ریلیٹ کریں. اس کے بینیفٹ آن دا فیملی، اس کے بینیفٹ فار دا مدر. باپ کے بھی تو کمانے کا اتنا ہی برڈن اور وہ ہے، اور بینیفٹ ان دا سوسائٹی بھی ہے. اب جتنے ہم پتہ نہیں، اب یہ ہمیں اویئرنیس یا انفارمیشن زیادہ ملتی ہے، جتنے چھوٹے چھوٹے آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے سوسائٹی کے یہ ایک جو مطلب بیڈ افیکٹس ہیں جو ہمیں ہر دوسرے دن اور ہر ایک سٹیپ پہ نظر آتے ہیں. ان کا کیا ہے، مائیں اپنے کاموں میں بزی ہیں، بچے باہر کھیل رہے ہیں، پھر کبھی زینب کا قصہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور قصہ ہو جاتا ہے. مینٹل ہم نے ابھی سیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی فیمیلز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یا کیسے رسپیکٹ دینی ہے، یا کیسے ڈسٹینس رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ساری سوسائٹی میں اویئرنیس اور ایجوکیشن سے ہی میرا خیال آ سکتی ہیں. ڈاکٹر نائلہ، ہم چونکہ عکس جو ہے وہ میڈیا مانیٹرنگ کرتا ہے، اور ہمارے سامنے بعض اوقات ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ جن خواتین کے بچے نہیں ہوتے، یا جو بیٹا نہیں پیدا کر سکتی، اور جیسے کہ آپ نے بھی اپنے جوابات میں اس بات کو شیئر کیا ہے کہ ہمارے یہاں جن خواتین کی یوٹرس کسی بھی وجہ سے نکال دی جاتی ہے، حالانکہ وہ
وہ بچے उनके ऑलरेडी हों तब भी उनको तलाक और सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद का सामना रहता है। तो इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपको लगता है कि ख़वातीन की तौलीदी सेहत की वजह से भी वो घरेलू तशद्दुद का शिकार रहती हैं? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस तो बिल्कुल होता है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अब उसकी डेफिनेशन में जो आप जाएं तो फिज़िकल के अलावा वर्बल, मेंटल, ये सब जो तकलीफ़ है, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाती है। और हमारी जो जितने मतलब, और ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ अनएजुकेटेड क्लास में है, नहीं, ये एजुकेटेड लोगों में, हाईली एजुकेटेड लोगों में भी बहुत ज़्यादा है, पाया जाता है। और एक सोसाइटी का एक बैड एलिमेंट है, या जो भी आप इससे कहें, उसके फैक्टर्स और हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के फैक्टर्स और हैं, लेकिन ज़ाहिर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ये सारी चीज़ें असर करती हैं, फैमिली हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे ये सारी चीज़ें बैडली अफेक्ट करती हैं, और इनका रोल है। थैंक यू डॉक्टर नायला इसरार, आपके वक्त देने का बहुत आई एम श्योर हमारे देखने वालों को जो मालूमात इन्होंने फराहम की वो बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अवेयरनेस और एजुकेशन से हम इन मामलात की संगीनी को बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।